جو ہے ان کا سب سے مین جو کانسیپٹ تھا وہ امامت کا تھا کہ امامت کا جو انہوں نے کانسیپٹ دیا، اور امامت کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل فلاسفر جو مسلم فلاسفرز ہیں وہ اس کانسیپٹ کو آگے جو ہے لے کے چلیں گے، امام کا نام یوز کریں گے، لیکن جو سب سے ڈیٹیل میں جس فلاسفر نے بات کی وہ المواردی تھے۔ المواردی جو ہے انہوں نے امامت کو پورے کا پورا، یعنی کہ سب سے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ جس کو مانا گیا وہ اس کو نام ہی دیا گیا امامت کا، کہ بھئی امامت کے تھرو جو ہے سارے کا سارا سسٹم چلے گا اور امام اس کو جو ہے وہ چلانے والا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں ان کا نام کی، جو پورا نام ہے ابو حسن بن محمد بن حبیب المواردی، ان کا مکمل نام ہے، اور بیسک ایجوکیشن انہوں نے عراق سے حاصل کی، اس کے بعد نیشا پور میں قاضی رہے، اور جو آخری عمر تھی انہوں نے بغداد میں گزاری۔ ٹھیک ہو گیا۔ بات کرتے ہیں جی پولیٹیکل تھاٹس کی، یعنی کہ سیاسی خیالات کیا تھے المواردی کے۔ تو ان کے جو سیاسی خیالات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الاحکام السلطانیہ، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بھئی سلطان کو کیسا ہونا چاہیے، ریاست کیسی ہونی چاہیے۔ اس بک سے ہمیں جو ہے وہ آئیڈیا ہوا کہ ان کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ کیا تھی۔ اب سب سے پہلے تو ان کی آئیڈیل سٹیٹ بھی اسلامک سٹیٹ ہے، جو کہ شریعہ کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اب کیونکہ امامت کا کہہ دیا تو obviously اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا سخت لیول پہ جا کے یا تھوڑا اگلے لیول پہ جا کے الفارابی سے بھی جو ہے وہ اسلام کو امپوز کرنا چاہیں گے سوسائٹی کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا بات کہی جی، اسلامک سٹیٹ ہوگی اور شریعہ کے اوپر اس کی پابندی ہوگی، یعنی شریعہ کے اکارڈنگلی چلے گی، اور جو سپریم ہوگا وہ ہوگا امام۔ کیونکہ بات امامت کی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب جو امام صاحب ہیں وہ امام جو ہیں وہ سپریم ہوں گے۔ اور امام کو چننے کا طریقہ بھی بتایا کہ امام کو جو ہے وہ دو طریقے سے چنا جائے گا ایز یوزول، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی فلاسفر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہے، یا تو پچھلا امام جو ہے وہ اسے خود الیکٹ کر دے، جو پہلے امام موجود تھا اسی امام نے جو ہے وہ اپنا آگے جانشین مقرر کر دیا کہ بھائی یہ جو شخص ہے یہ میرے بعد امام ہوگا، اور یا پھر جو ہے وہ لوگ چنے۔ اب جیسے اس میں یہاں پہ اگزامپل دی جاتی ہے حضرت عمر کی اور حضرت ابوبکر کی، کہ بھائی حضرت ابوبکر جو تھے ان کو جو ہے وہ چنا گیا، شورا نے چنا، لوگوں نے چنا، تو اس کا مطلب ایک تو لوگ بھی چن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے خود اناؤنس کیا، تو اس کا مطلب جو ہے وہ پچھلا امام بھی جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ بھئی نیکسٹ امام کون ہوگا، تو ایک طریقہ بتایا۔ اس کے بعد کہا منسٹرز جو ہیں وہ ہوں گے، جو منسٹر یعنی کہ امام کے جو نیچے کام کرنے والے ہوں گے، منسٹر جو ہیں وزیر جن کو ہم کہہ رہے ہیں، تو وہ دو طرح کے ہوں گے، ایک تو پرائم منسٹر ہے، دوسرا یعنی امام کے نیچے آ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھیے گا، آج تو پرائم منسٹر ہی کو کل مانا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کی فلسفی کے اکارڈنگلی پرائم منسٹر ہوگا جو کہ اس کے بعد سارے حالات کو جو ہے وہ دیکھے گا، اور اس کے بعد منسٹر ہوگا، یعنی اس پرائم منسٹر کے نیچے پھر منسٹر یا بہت سارے منسٹرز ہوں گے، جیسے پھر آج کا سٹرکچر ہے۔ تو جیسے آج کے زمانے کا صدر ہے، اس صدر کو نام دے دیا جی امام کا، کہ وہ امام صاحب ہیں۔ آج یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں صدر کے پاس کوئی جو ہے وہ اختیار موجود نہیں، صرف جو ہے وہ جزوی اختیارات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن وہاں پہ امام کو مواردی کے نزدیک سارے کے سارے اختیارات حاصل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پرائم منسٹر ہے، جو منسٹرز ہیں، وہ امام کے نیچے جو ہیں وہ اپنے جو کام ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، اسلامک شریعہ جو ہے وہ اس کے پابند ہونے چاہیے، چاہے پرائم منسٹر ہے، چاہے یہ امام ہے، سارے کے سارے یعنی جتنے بھی عہدے ہیں یہ سارے کے سارے، کیونکہ جب اسلامک سٹیٹ ہے تو یہ لازمی ہے کہ سارے کے سارے اسلامک شریعہ جو ہے اس کے پابند ہوں۔ اس کے علاوہ کیا کہا جی، جو عورت ہے وہ کسی بھی صورت امام نہیں بن سکتی۔ اب ظاہری بات ہے امام کا عہدہ ہے، جیسے آج تو صدر تو بن سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام جو ہے اس ٹائٹل پہ، المواردی کے ٹائٹل پہ عورت پورا نہیں اترتی، تو وہ امام نہیں ہو سکتی۔ اور امام جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ اس کے اندر یہ 10 کوالٹیز ہونی چاہیے، یعنی کسی بھی شخص کو جب امام چنا جائے تو امام چننے سے پہلے یہ 10 خصوصیات اس کے اندر دیکھی جائیں، اور 10 ڈیوٹیز جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے۔ کوالٹیز کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے، تو یہ ڈیوٹیز ہیں کہ بھئی 10 ڈیوٹیز جو ہیں وہ امام کی ہوں، جس میں سے یہاں جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹیز ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پروٹیکشن آف ریلیجن ہے، یعنی کہ جو مذہب ہے اس کو سب سے پہلے پروٹیکٹ کرے گا، کیونکہ امام کا کام، اب ٹائٹل ہی امام کا جو ہے وہ اسلامی ہے، تو اس کا مطلب سب سے پہلے مذہب جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگا، تو مذہب کی پروٹیکشن سب سے امپورٹنٹ ہوگی۔ اس کے بعد انصاف جو ہے، جسٹس کو انشور کرنا پورے ملک کے اندر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور انصاف جو ہے وہ امانت ہے۔ پیس اینڈ آرڈر جو ہے اس کو مینٹین کرنا، اچھا جی، سزا دینا کرمنلز کو، اسٹیٹ پروٹیکشن اور پروٹیکشن آف اسلام، یعنی پھر دوبارہ سے ریلیجن اور اسلام یہاں پہ اگین آ رہا ہے، تو یہ یعنی کہ 10 ڈیوٹیز ہیں جن میں سے یہ 6 ڈیوٹیز یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے کوالٹیز کی کہ امام جو ہیں ان کی کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کس طرح سے امام چنا جائے گا، سب سے پہلی بات وہ مرد ہونا چاہیے، دوسرا وہ ایڈلٹ ہونا چاہیے یعنی کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، اور تیسرا وہ فری ہونا چاہیے یعنی غلام نہ ہو،
کیونکہ غلام جو ہے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنی فری ڈیوٹیز نہیں دے سکتا اگر وہ غلام ہے، اسی طرح سے وہ بچہ ہے تب بھی نہیں دے سکتا، تو عورت کو تو ویسے ہی منع کر دیا۔ اور اس کا کریکٹر ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے نا کردار اس کا زبردست قسم کا ہونا چاہیے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ہماری جو ہے سیاست جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اسمبلیز کے اندر اگر پارلیمنٹ کی بات کی جائے تو پارلیمنٹ کے اندر اگر ہم کردار کی بات کریں تو ہم کس شخص کو جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دیں گے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ 100% جو ہے وہ المواردی کی کریکٹر کے اوپر اترتے ہیں، تو کوئی بھی نہ اترے، کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ نہ اترے۔ تو کریکٹر ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، بریو، ڈیسیژن لے سکے، ڈرپوک ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ویسے بھی زمانہ جنگوں کا تھا تو ظاہری بات ہے بریو ہونا چاہیے، اس کے اندر انسائٹ، بصیرت ہونی چاہیے۔ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت جیسے کہ وہ دیکھ سکے کہ کل کو کیا ہونے لگا ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ انسائٹ رکھتے ہیں کہ بھئی وہ پہلے سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کل یہ ہونے والا ہے اور یہ الیکشن جیتے گا، یہاں پہ یوں ہوگا، تو اس طرح کی انسائٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فزیکل فٹنس اس کی ہونی چاہیے۔ اگین سے فزیکل فٹنس تو ہر اس پولیٹیکل فلاسفر نے اس ٹائم پہ، جتنے بھی اسلامک پولیٹیکل فلاسفرز انہوں نے اس کو کمپلسری کہا، کیونکہ اس ٹائم پہ جنگوں کا زمانہ تھا اور اسلام کو پھیلایا جا رہا تھا، تو فزیکل فٹنس بہت زیادہ ضروری تھی، اور خود وہ واریر ہوتا تھا، ایک گریٹ قسم کا واریر۔ اچھا، اور شریعہ جو ہے اس کو ماننے والا ہو، شریعہ کی اطاعت کرنے والا ہو، یہ اس کی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ڈیوٹیز ہیں جی؟ کلیکشن آف زکوٰۃ جو ہے یہ ایک اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے یا امام کی ڈیوٹی ہے کہ بھئی زکوٰۃ جو ہے اس کو کلیکٹ کیا جائے، اور نیڈ بیس اسکالرشپس جو ہیں وہ دی جائیں، یعنی کہ جو بھی ضرورت مند ہیں ان کو جو ہے ان کی مدد کی جائے، ان کی چاہے وہ اسٹڈی کے حوالے سے ہے یا ان کے رہن سہن کے حوالے سے، کسی بھی طرح سے۔ جیسے حضرت عمر جو ہے وہ راتوں کو گھوما کرتے تھے تو لوگوں کی مدد کرتے، اس طرح سے جو ضرورت مند ہیں ضرورت مندوں کی جو ہے وہ ضرورت پوری کی جائے۔ اچھا، میرٹ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے امام کے لیے، اگر میرٹ کو پروموٹ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ نہیں چل سکتی۔ اچھا، پرسنل ڈیوٹی آف اسٹیٹ افیئرز، یعنی کہ جیسے اب میں نے یہاں بات کی کہ حضرت عمر کی یا خلافت راشدہ کی کہ وہ سارے کے سارے ذاتی طور پر جتنے بھی خلفاء تھے، ٹھیک ہے، چاروں کے چاروں، انہوں نے جو ہے وہ ذاتی طور پر جو ہے وہ اسٹیٹ کے افیئرز کو دیکھا، تو اس کا مطلب جو ہے وہ پرسنل ڈیوٹیز بھی ہونی چاہیے، ہر افیئر کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، ڈکٹیٹر شوڈ بی فالوڈ، اب یہاں پہ اس پوائنٹ کو آپ نے ذرا سمجھنا ہے۔ پھر کہا جی المواردی نے کہ اگر کوئی شخص جبر سے بھی حکومت پہ قابض ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی ڈکٹیٹر ہے، وہ جبر کی حکومت ہے اس کی، یا جیسے پاکستان کے اندر مارشل لا لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی وہ ڈکٹیٹر کی حکومت ہے، تو اس کو بھی فالو کیا جائے۔ اب کیونکہ میں نے کہا کہ اب جو ان کا جو کانسیپٹ آف امامت ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس طرح ڈیفرنٹ ہے کہ جب وہ سورینٹی اس کے پاس ہے، امام کے پاس ہے، سارے کا سارا اختیار اس کے پاس ہے، تو اس کو پھر یہ اختیار ہے کہ وہ اگر زبردستی بھی حکومت کرے تو عوام کو اس کا ماننا ہے، اور پھر یہ قرآن سے جو ہے وہ دیتے ہیں یا حدیث سے جو ہے وہ ریفرنس کا دیتے ہیں کہ بھئی جو امام ہے اس کو ماننا چاہیے، اگر شریعت کے اگینسٹ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ نہیں مان سکتے، اس کے علاوہ جو کہے وہ ماننا چاہیے۔ اچھا، امام کو تبدیل کرنے کی کنڈیشنز بتائیں جی، کہ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ مورل چینج، اخلاقی طور پر تبدیل کر دیا جائے اس کو۔ دوسرا، فزیکل پرابلم اگر اس کی ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس کے طور پہ جو ہے فزیکل پرابلم کے طور پہ اس کو چینج کر دیا جائے کہ اب تم بھائی اب اس قابل نہیں رہی امامت کے، اب ہیڈ کے قابل نہیں رہی، تو دوسرے بندے کو جگہ دے دو۔ امپورٹنٹ پوزیشنز بتائیں جی کہ بھئی ریاست کے اندر جو ہے وہ کون سی امپورٹنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں، اس میں منسٹری ہے، جوڈیشری ہے یعنی عدلیہ ہے۔ منسٹریز مطلب جو وزیر اعظم یا اس کے ساتھ جو باقی منسٹریز ہوتی ہیں وہ منسٹریز ہیں، پھر اس کے بعد جوڈیشری عدلیہ ہے، پھر کیبنٹ ہے نیچے جو خاص قسم کے چند لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کمانڈر ہے فوج کا، اور اس کے بعد پولیس ہے جو امن و امان جو ہے وہ اس کو خیال رکھے گی، اس کو برقرار رکھے گی۔ تو یہ المواردی صاحب جو ہیں ان کے کچھ پولیٹیکل تھاٹس تھے۔